نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے لے کے 60 تک، تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے 60 تک۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے فوائد کیا ہیں، قرآن مجید کی برکتیں کیا ہیں، اور آج ہم دلائل کے ساتھ سمجھیں گے کہ قرآن مجید جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے کیسے شفا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی، اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے، لما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، یعنی دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں 4 چیزوں کا اعلان کیا ہے کہ اس کے ویسے تو بہت سے فوائد ہیں، 4 فائدے اس کے مین ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں نصیحت ہے، موعظۃ، واعظ یعظ وعظا کا مطلب نصیحت کرنا، واعظ کرنا، سمجھانا۔ اب واعظ کرنے میں ڈانٹ بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر اور ایک طبیب مریض کا علاج کرتے ہوئے اسے دونوں چیزیں بتاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں میڈیسن لوگے اس کا یہ فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں لوگے تو نقصان یہ ہوگا۔ زبر و توبیخ کرنا، خوشخبری دینا، جنت ملے گی، گناہوں سے معافی ملے گی، بیماریوں سے راحت ملے گی، دل کا سکون ملے گا۔ اگر تم اس کی طرف نہیں آؤ گے تو کون کون سی ناکامیاں تمہارے لیے ہوں گی، کون کون سی پریشانیاں تمہارے لیے آئیں گی اگر تم قرآن کی طرف نہیں آؤ گے۔ تو قرآن مجید میں نصیحت سے بھرا ہوا بیان ہے، ہر آیت نصیحت سے بھری ہوئی ہے، ہر آیت جو ہے، اور یہ جو 4 صفات بیان کی گئی ہیں نا قرآن مجید کی، یہ ہر ایک آیت میں ہے۔ جب جنت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں نصیحت یہ ہوتی ہے کہ جنت رہنے کے لیے بڑی عالی شان جگہ ہے، تو جنت کے لیے کوشش کرو۔ جب جہنم کی بات ہوتی ہے تو اس میں نصیحت یہ ہوتی ہے کہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، اس میں جانے کی پلاننگ نہ کرنا اور جہنم میں نہ جانا۔ اور اسی طرح جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اچھے لوگوں کی بات ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اگر اچھے لوگوں کی طرح کام کرو گے تو تم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ برے لوگوں کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں نصیحت یہ ہوتی ہے کہ جب برے لوگوں کی جیسے کام تم نہ کرنا، اگر تم نے برے لوگوں جیسے کام کیے تو جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ عذاب تمہارے اوپر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت نصیحت ہے، موعظۃ من ربکم، اور یہ عام لوگوں کی نصیحت نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا، اس میں اس آیت سے بہت بڑی دلیل نکلتی ہے کہ قرآن مجید جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں دونوں کے لیے شفا ہے۔ یاد رکھیے گا، بیماریاں جو ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ ایک تو اگر ہم قرآن کے قوانین کو مانتے ہیں تو ہمیں جسمانی بیماریوں سے کافی حد تک ہم بچے رہتے ہیں، قرآن کے احکامات کو جب ہم مانتے ہیں۔ لیکن جب بیماریاں لگ بھی جائیں تو پھر ان سے شفا ملتی ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلے کی صورت میں یہ لوگ جا رہے تھے اور مشرکین میں سے ایک بندے کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب اس کا کوئی علاج نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، انہوں نے ہم سے کہا تو ہم نے علاج کیا، دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے،
اور وہ سام کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو گیا. یہ صحیح بخاری میں ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی قرار دیا اور کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا تھا کہ اس میں دم ہے. انہوں نے 25 بکریاں لیں دم کرنے کے بدلے میں. تو وہ جسمانی جو تھا علاج وہ بھی ہو گیا. روحانی بیماریاں جو ہیں اس کی بھی کئی اقسام ہیں. مثال کے طور پہ جنات وغیرہ، جادو ٹونا، اس طرح کے مسائل میں قرآن مجید سے بڑا کوئی شفا کی چیز اور کوئی بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں شفا ہے. جادو ٹونے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ ناس کو نازل کیا گیا. اور بھی کئی ایک آیات ہیں. لاہور کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹرز جو ہیں جو ICU میں مریض ہوتے تھے، وینٹیلیٹر میں ہوتے تھے، ان کے لیے صبح دوپہر شام کو سورۃ الرحمن کی تلاوت لگاتے تھے. اور سورۃ الرحمن کی تلاوت سے ان لوگوں نے بہت اچھے رزلٹس لیے کہ سورۃ الرحمن کے جب صبح دوپہر شام جس طرح میڈیسن لینی ہے اگر تلاوت سنتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. اب یہ شفا ایک اس طرح بھی ہے کہ انسان کی جو گندی بیماریاں ہیں، انسان کو غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے، یعنی گندی عادات بیسیکلی وہ بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں نا جی. تو ان کو دور کرتا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید شفا ہے. تو آج کل کے دور میں ذہنی سکون کا بڑا فقدان ہے. جس نے ذہنی سکون لینا ہے وہ قرآن کے معانی کے اوپر غور کرے، قرآن کی تلاوت سنے اور تلاوت کرے. ذہنی سکون بھی ملے گا، دل کا سکون بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. وَہُدًى اور ہدایت ہے جس میں رہنمائی ہے اور رحمت ہے. قرآن مجید جو ہے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور شفا بھی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اس کی دلیل ہے. للمومنین، سب کے لیے نہیں، مومنین کے لیے یہ ہدایت، یہ شفا، یہ رحمت، یہ موعظہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے جو ایمان والے ہیں. قل کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل سے اور اللہ کی رحمت سے. یہ جو اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہوا ہے نا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ بہت بڑا فضل ہے. وبرحمتہ، اور یہ جو اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے نا قرآن نازل کر کے، یہ بہت بڑی رب کا انعام، کرم نوازی ہے. اس وجہ سے کرنا کیا ہے؟ اس وجہ سے فبذالک، اس وجہ سے فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ. مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، مسلمانوں کو، کہ ہمارے اوپر قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، ہمیں بتلایا گیا ہے، سکھلایا گیا ہے، اور قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید بہتر ہے، خیر مما یجمعون، جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں، دولت کرتے ہیں، شہرت کرتے ہیں، شان و شوکت کرتے ہیں، جو کچھ بھی دنیا کے لوگ جس کے لیے جیتے ہیں اور جو جو کرتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے قرآن مجید. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے کے بازار میں گئے اور کہا کہ لوگوں، مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم اپنے کاروبار میں مگن ہو، کاروبار میں مصروف ہو. سارے لوگ کاروبار چھوڑ کے مسجد نبوی میں گئے تو وہ وہاں لوگ پڑھا رہے تھے. واپس آئے تو پوچھا کہ ابو ہریرہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ تو کہتا تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء مال نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اور علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یعنی یہ علم جو دین کا ہے، یہ قرآن کا علم جو ہے، یہ سب نبی کی وراثت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس سے بڑی عبادت یا بڑی اچیومنٹ، بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اس آیت سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جشن منانا، میلے کرنا، ہاں جی، اور یہ مراد ہے. دیکھیں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے کہ سیاق میں کیا ہے، سباق میں کیا ہے.
پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے، شان نزول دیکھا جاتا ہے کہ شان نزول کیا ہے، پھر الفاظ کو دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ کیا ہیں۔ یہاں میلے کی جشن کی یا پھر اس طرح کی بات تو کی نہیں جا رہی۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن تو نازل ہوا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، شفا کے لیے، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، لیکن علامہ اقبال کیا خوب فرما گئے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات سچی کو ثابت کرنے کے لیے یہ ظالم لوگ قرآن کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس پہ تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا دیکھو یا تمہارا کیا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے رزق نازل کیا ہے تمہارے لیے، فجعلتم منہ حرام و حلالا، تم میں اس میں حرام اور حلال بنا دیتے ہو، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال اپنی طرف سے حرام حلال ٹھہرا لیتے ہو۔ جس طرح سورہ انعام میں گزرا ہے کہ کچھ جانور جو تھے، اونٹ جو ہیں وہ خاص قسم کے، وہ لوگ حرام قرار دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہیں اور ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ بعض کہتے تھے یہ جو اونٹ ہے یہ عورت نہیں کھا سکتی، صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ تو عجیب طرح کی ان کی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے اس کو حرام نہ کیا کرو۔ قل کہہ جی اللہ آذن لکم، کیا اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں اس کی؟ ام علی اللہ تفترون، کہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہو؟ جب اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تو پھر اس کی دلیل بھی ہوگی کوئی۔ قرآن میں سے دیکھیں، ہم نے کہا قرآن مجید شفا ہے، ہم نے قرآن سے دلیل دی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، اللہ فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ اب جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے تو پھر اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ جب دلیل نہیں ہے تو اللہ کے اوپر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تو یہ جو ہے حلال کو حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ یاد رکھیے، یہ حلال کو حرام ٹھہرانا، حرام کو حلال ٹھہرانا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے کام میں مداخلت کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں ایک قانون ہوتا ہے، ریاست کے اندر آپ مداخلت کرتے ہیں، قانون کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ اور پولیس کا معاملہ ہے تو اگر آپ کے پولیس کا ہے، آپ خود کر رہے ہیں، تو پولیس کے معاملے میں آپ نے مداخلت کی اور یہ جرم ہے، اس کے اوپر آپ کو دفعہ لگتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ تو اگر قوانین ملک پاکستان کے بن سکتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، تو اللہ کا قانون کیا نہیں ہے کیا یہ؟ تو اللہ کے دین میں کوئی مداخلت کرتا ہے اپنی طرف سے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت والے دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا جان بوجھ کے، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ ایک بندے کو پتہ نہیں، اس کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ اسے جاننا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ اپنی مرضی نہ کرے۔ لیکن ایک کو پتہ بھی ہے کہ حضور کا فرمان نہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں یقینی کر لے، وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پہ، بڑا فضل کرتا ہے، لیکن ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اکثر لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے، رحمت فرمائے، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔